اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ حلال رزق طلب کرنا فرض کے بعد فریضہ ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جہاں یہ روح کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہیں انسانی جسم کی ساری ضروریات کو بھی پورا کرنے کا اس نے اہتمام کیا ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنی عبادات پر غور کریں تو وہ جہاں ہماری روح کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اسی طرح یہ ہمارے جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ اسلام نے رہبانیت کا درس ہرگز نہیں دیا، بلکہ انسان کو پابند کیا ہے کہ وہ حلال رزق کمائے تاکہ وہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکے، اپنے والدین بہن بھائیوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حلال رزق کمانے کا ایک جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر سکیں، اور جس کے ذریعے سے ہمیں جسمانی قوت ملے اور ہم اس قوت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ذرائع معاش میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات، عبادات، نماز، روزہ وغیرہ کی ادائیگی سے قاصر رہتے ہیں۔ اس حدیث پاک پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کی طلب اگرچہ اسلام نے فرض قرار دی ہے، مگر یہ فرض اللہ کے احکامات جو بنیادی فرائض ہیں یعنی نماز اور روزہ، ان کی ادائیگی کے بعد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا اور وہ روزگار کی طلب میں لگا رہتا ہے تو اس کا یہ عمل ہرگز مقبول نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پہلے نماز کو ادا کرے، روزے کے ایام ہوں تو روزوں کی ادائیگی کرے، اور کوئی بھی ایسا کام جو اسے نماز اور روزے کی ادائیگی سے محروم کرنے کا باعث ہو، ان سے وہ مجتنب رہے۔ اسلام جہاں ہمیں حلال رزق کمانے کا حکم دیتا ہے، وہاں اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ حلال رزق کمانا بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے فرائض کی ادائیگی ہے، اور وہ بنیادی فرائض جن کی ادائیگی نہایت ضروری ہے وہ نماز ہے اور روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کے ذریعے سے رزق کماتا ہے، کسی ایسے ذریعہ معاش کو اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی طور پر اس میں یہ قوت نہیں رہتی کہ وہ نماز کے لیے قیام کر سکے، نماز ادا کرنے کے قابل نہ رہے، یا وہ اتنی مشقت کرے کہ اس کے بعد اس کو روزہ رکھنے کی سکت نہ رہے، تو ایسا کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کرنا اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہوگا، یا اتنی دیر مشقت کرنا کہ اس کے بعد نماز اور روزے کی سکت اور طاقت نہ رہے، تو ایسا ذریعہ معاش اختیار کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسی جاب، کوئی بھی ایسی امپلائمنٹ جس میں اس کو وقت نہ دیا جاتا ہو نماز کی ادائیگی کا، تو ایسی جگہ پر اول تو وہ یہ کرے کہ وہ اوور ٹائم لگائے، اور جتنا وقت اس نے نماز میں صرف کیا ہے وہ اتنا وقت جو ہے وہ مزید کام کر لے، ورکنگ آورز کے بعد کام کر لے، یا اپنی سیلری کی ڈیڈکشن کروا لے۔ لیکن اگر کوئی ادارہ اس بات پر بھی راضی نہ ہو کہ وہ سیلری کی ڈیڈکشن کرے یا اوور ٹائم میں اس سے کام لے لے، تو ایسی صورت میں ایسے ادارے میں ایسی جگہ پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی ساری کی ساری قوتیں، ساری کی ساری صلاحیتیں محض دنیاوی اغراض کے حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الکہف ہے، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے عمل سب سے زیادہ ناقص ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ساری کی ساری جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، وہ دنیا کے کاموں میں صرف نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ جو ہمارا مقصود اصلی ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس مقصد کے حصول میں اپنی توانائیاں لگانی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ محروم ہوگا، وہ سب سے زیادہ افسوسناک حالت اس شخص کی ہوگی جس نے اپنی ساری کوشش دنیا کے کاموں کے لیے خرچ کر دی اور دوسروں کی دنیا سنوارنے میں لگا دی، اور اس آڑ میں اس نے اپنے دین کا نقصان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔